اہل البلا، محبوب رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کا پرخلوص اور نیاز مندانہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی۔ ہر سال محرم الحرام کے مہینہ میں بزرگوں کی روایت تھی کہ وہ پاک پتن شریف حاضری دیا کرتے تھے، اور یہاں پیر بھائی صاحبان ان کی آمد اور ان کی تشریف آوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مجلس محبت سجایا کرتے تھے۔ ایصال ثواب کی تقریب ہوتی، ختم شریف کا معمول ہوا کرتا تھا۔ اسی خوبصورت روایت اور اسی بابرکت روایت کو باقی اور جاری رکھتے ہوئے میرا بھی ان دنوں یہاں حاضری کا موقع بنتا ہے۔ اس مرتبہ ذرا اس مجلس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا، ڈیولپ کر دیا گیا، اور ظاہر ہے یہ علامہ عصمت اللہ صاحب کی محبت اور علامہ عصمت اللہ صاحب کا مشنری ذوق۔ اللہ کریم ان کی نوجوانی بھی سلامت رکھے، ان کا علم و عمل بھی قائم و دائم رکھے، اور سب سے بڑھ کر ادب اور خلوص جو ہر حقیقت کی جان ہے وہ ہمیشہ انہیں نصیب رہے اور میسر رہے، اور یہ ذوق و شوق کے ساتھ دین حنیف کا کام کرتے کرتے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر خاص کا حقدار بن جائے۔ کچھ پہلے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا مزاج زمانے کے مزاج سے نہیں ملتا۔ سادگی پسند، عاجزی پسند، خاموشی پسند۔ زمانہ ایک اپنا سٹائل رکھتا ہے، رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 5 نسلوں سے جس حقیقت کو ہم نے دیکھا، ہم نے جانا، ہم نے سمجھا، خیر اور برکت اسی میں نظر آئی۔ حضرات ذی وقار، امام پاک کی بات جب میں کرتا ہوں تو میں ان کی بابرکت، باوقار اور عالی شان کی عالی شان سیرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا اور غور کیجیے گا کہ باپ نیک ہو، باپ عالم ہو، باپ دین کے ساتھ مخلص ہو، باپ اپنی زندگی کا مشن بھی دین کی خدمت اور دین کی اشاعت بنائے ہوئے ہو، تو ہر وہ باپ یہ چاہتا ہے
کہ اللہ نے مجھے جو شعور دیا ہے، اللہ نے مجھے جو خلوص دیا ہے، اللہ نے مجھے دین کا درد اور جو محبت عطا کی ہے، اور اللہ نے مجھے جو صلاحیت و قابلیت دی ہے، میں اپنی اولاد کی تربیت اس لیول پہ کروں، اس انداز سے کروں اور اس نہج پہ کروں کہ میرے جاننے کے بعد دین کا گلشن آباد سے آباد تر رہے۔ 14ویں صدی میں بلکہ 15ویں صدی میں اگر ایک باشعور نیک باپ یہ جذبات رکھتا ہے کہ میری اولاد میری وارث بنے، میری اولاد میرے مشن کی وارث بنے، میری اولاد میں جو محنت کر رہا ہوں اس کی امین بنے، تو مولا علی کا خیال کیا ہوگا؟ خاتون جنت کے جذبات کیا ہوں گے؟ اور سب سے بڑھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک اس اعتبار سے کہاں کھڑا ہوگا جبکہ حضور جانتے بھی ہیں اور حضور نے اعلان بھی کیا ہے کہ پوری کائنات کا اصول یہی ہے کہ سلسلہ نسب اور سلسلہ نسل یہ بیٹے سے چلتا ہے، اور میری یہ خصوصیت ہے اور میری یہ انفرادیت ہے کہ میری نسل سیدہ فاطمۃ الزہرا سے چلے گی۔ اور رب ذوالجلال نے اپنی کمال حکمت بالغہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد کو حضور کی مبارک زندگی میں اپنے حضور پیش کر دیا۔ حضور کے صاحب زادگان والا شان بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حضور جانتے ہیں کہ میری نسل کا والی حسن اور حسین ہے، اور میرے مشن کا امین حسن اور حسین ہے، اور اسی خداداد علم کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک فرما دیا تھا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری نسل فاطمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں قرآن اور میری آل اکٹھے چلیں گے۔ ایک تو یہ بات سمجھا دی، اپنی اولاد کی کامل تربیت کر دی کہ تمہاری عظمت، تمہارا مرتبہ، تمہاری شان، تمہارا مقام اس اعتبار سے یقیناً مسلم ہے کہ تم میری اولاد ہو اور میرا خون ہو، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے میرے سینے پر نازل کیا ہے اگر وہ تمہارے اندر جذب رہے اور تم اس کے اندر جذب رہو تو اس اعتبار سے امت تمہیں تو عظمت عطا کرے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور نے تربیت فرما دی اپنی آل کی، اپنی اولاد کی، کہ میرا حقیقی وارث اور میرے مشن کا حقیقی امین وہ ہے جو سورہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن کو اپنے اندر جذب کر چکا ہو۔ اس کا ایک لمحہ بھی قرآن کے بغیر نہ گزرے، اس کا ایک فیصلہ بھی قرآن کے بغیر نہ ہو، اس کا ایک عمل بھی قرآن کے بغیر نہ۔ اور دوسرا یہ بھی سمجھا دیا کہ لوگوں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں قرآن اور صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ وجہ صاف ظاہر ہے، کسی باریکی میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کئی صحابہ ایسے جنہوں نے شادی نہیں کی، اولاد کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، کچھ صحابہ ایسے جن کی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، اور پھر جو صاحب اولاد ہیں وہ بالآخر اس دنیا سے چھوڑ کے جانے والے ہیں۔
آخری صحابی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، حضور کے قرب میں حاضر ہو گئے، لیکن فرمایا وہ تو چلے جائیں گے، صحابیت کا ظاہری اعتبار سے فزیکل جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن میری آل وہ قیامت تک باقی رہے گی، موجود رہے گی، اور اس کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ اور ان کی الگ تربیت کر دی کہ تمہارا منشور اللہ کی کتاب ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو آل پاک کو بھی ہم ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ یہی سمجھاتے ہیں، سمجھانا کیا ہے، عرض کرتے ہیں، التجا پیش کرتے ہیں کہ حضور آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت و توقیر اور آپ کا دبدبہ، آپ کی سطوت، آپ کی سلطنت، آپ کا تنتنا اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اپنے بابا کے فرمان کے مطابق قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے۔ یہ بات تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سمجھدار باپ یہ مشن اختیار کرتا ہے کہ میں اولاد کی تربیت ایسے کر جاؤں، اولاد کو تربیت کی خوشبو وہ دے جاؤں، اور اولاد کو تربیت کا نور وہ ہم فراہم کر جاؤں جس کی برکت سے میری اولاد میرے مشن کو قائم بھی رکھے اور میرے مشن کے ہوکے بھی دیتی رہے۔ اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کے ذرا سوچئے تو صحیح، جب حسین کی تربیت کا معاملہ تھا، جب حسین کو سنوارنے اور سجانے کا مرحلہ تھا، اماں فاطمہ الزہرا نے کوئی کمی کی ہوگی؟ مولا علی نے کوئی معاملہ نظر انداز کیا ہوگا؟ اور رحمت للعالمین، اللہ اکبر۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، لیکن اپنا اپنا استدلال کا انداز ہے۔ ان حقیقتوں سے خوشبو حاصل کرنا یہ ہر بندے کا اپنا انداز ہے۔ حضور کی تربیت کا حال کیا ہے، حضور کی تربیت کا عالم کیا ہے؟ یاد ہے نا کہ حسن و حسین پاک کھیلتے اچھلتے کودتے مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں آئے، ٹوکروں میں کھجوریں رکھی ہیں، ننھے بچوں نے بڑی سادگی کے ساتھ ننھے ہاتھوں میں 2 4 کھجوریں پکڑ لی، میرے کریم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس منظر کو تربیت میں بدلا، اس منظر کو حقیقت کی نظروں سے دیکھ کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، حالانکہ محبت کا دوسرا رخ یہ ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، حسنین آتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ محبت کا ایک رخ یہ ہے کہ حضور جماعت کرا رہے ہیں، حسن و حسین کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ محبت کا ایک رخ یہ ہے کہ حسین کندھے پہ سوار ہوتے ہیں۔ اکثر روایات میں تو صدیق اکبر کا ذکر ہے، لیکن لاہور کے تاجدار مخدوم امم حضرت علی حجویر فرماتے ہیں عمر نے یہ منظر دیکھا اور حسین سے کہا کتنی بہترین سواری ہے۔ کریم نبی نے کہا سواری کی بات تو ہے ہی صحیح، سوار کو بھی دیکھو۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، یہ ایک محبت کا رخ ہے، توجہ درکار ہے۔ اور دوسری طرف جب معاملہ آتا ہے تربیت کا، وہ 2 4 کھجوریں جو ننھے ہاتھوں میں رکھی تھیں، چٹک دیے ہاتھ، کھجوریں ٹوکرے میں واپس گر گئی، اور ان بچوں سے اللہ کا نبی گویا ہوا۔ اللہ کا نبی بات کرتا ہے کہ بیٹو، میرے شہزادوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، آل نبی پر صدقہ حرام ہے۔
توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی تربیت پگوڑے چو شروع ہو گئی. تربیت کتھوں شروع ہو گئی؟ پگوڑے چو شروع ہو گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھدار باپ، باشعور باپ، زمانے میں چلنے والی آندھیوں اور فتنوں کی چالیکیوں کو سمجھنے والا باپ اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. پھر علی نے کوئی چھوڑی ہوگی، بی بی پاک نے کوئی چھوڑی ہوگی، اور رحمت للعالمین نے میرے امام سے جو مستند روایات کے مطابق جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں ان کی تعداد 5 ہے، لیکن مختلف حدیثوں میں اور حدیثیں بھی امام حسین کی مرویات موجود ہیں. لیکن ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث جو میرے امام حسین نے بیان کی، اس میں تربیت کی انتہا نظر آتی ہے. امام حسین کہتے ہیں، یہ نہیں سوچنا سادے بندوں نے صحابی بھی ہے، دوترا بھی ہے، گھر وچ پلیا بھی ہے، تے صرف 5 حدیثاں. بھائی عمر کا معیار بھی تو دیکھو نا. 5-6 سال کی عمر تھی، رحمت عالم دنیا سے تشریف لے گئے حضرات. تو 5 حدیثیں میرے امام نے روایت کی. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کے مبارک لبوں سے یہ پھول گرتے ہوئے چنا تھا. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. امام حسین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا کہ انسان کا، مسلمان کا، ایماندار کا بہترین ایمان کیا ہے، مسلمان کا بہترین اسلام کیا ہے. مطلب یہ ہے کامل ایمان کیا ہے، کامل اسلام کیا ہے. امام کہتے ہیں کہ نانا جان نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. لا یعنی کیا؟ یہ سمجھتے ہیں نا، لا یعنی فضول، بےہودہ، بے مقصد. آپ گلی سے گزر رہے ہیں اور وہاں اول پھول لوگ بکے جا رہے ہیں، آپ ان کا حصہ بن جاؤ. لوگ کہتے ہیں تو لا یعنی کاموں میں کہاں آ گیا. حسین پاک فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی عمر میں میں نے حضور کی زبان سے یہ سنا، یہ یاد رکھا، یہ امت تک پہنچایا. یہ تربیت میرے آقا کر رہے ہیں. پھر علی نے تربیت کی، پھر بی بی پاک نے تربیت کی. اس تربیت کے جو نتائج سامنے آئے، میں وہ 1-2 باتیں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا. مظہر فرید شاہ صاحب قبلہ کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ ان کی عظمتوں کو سلام محبت کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ ان کی رفعتوں کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ کہ قبلہ فرید الدہر حضرت سید منظور احمد شاہ صاحب جانتے تھے کہ میری نسبتوں کا امین مظہر فرید ہے، میرے مشن کا وارث مظہر فرید ہے، میرے ادارے کا ذمہ دار مظہر فرید ہے. جس انداز میں میری تربیت قبلہ کاظمی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمائی، میں اس انداز سے تربیت کروں گا تاکہ میرا گلشن آباد سے آباد تر رہے. ان مثال اور کھول گئی. تو اگر 14ویں صدی میں سید منظور شاہ صاحب اتنے سینسٹیو اور اتنے حساس ہیں تو علی کی حساسیت کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وہ شہزادے ہیں جن سے حضور کے دین کی اشاعت ہونی ہے. یہ وہ شہزادے ہیں جو براہ راست حضور کے فرمان کے مطابق پہلے قرآن کے محافظ ہیں. تو تربیت کس عروج پہ ہوئی ہوگی؟ آئیے، ایک شخص امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا.
کچھ پیسے چاہیے، سوال کیا، دستے سوال پھیلایا۔ امام حسن نے پہلے تو سمجھایا، تربیت فرمائی کہ بھلا چنگا انسان ہے اور یہ تو نے کیا کام۔ اس نے اپنی معذوری، اپنی مجبوری، اپنی پریشانی بیان کی۔ امام حسن اندر تشریف لے گئے، 100 درہم نکالا، اس کی ہتھیلی پہ رکھا، وہ وہاں سے چلا، امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تربیت، آپ بھی اولاد والے ہیں، تربیت، جا کے التجا پیش کی، دکھڑا سنایا، رونا رویا۔ امام حسین نے بھی سمجھایا کہ مانگنا اچھا کام نہیں ہے۔ یاد ہے نا کہ اس لمحے سے چند سال پہلے مدینہ شریف کے ہی ماحول میں کائنات کے تاجدار جلوہ فرما تھے، کوئی مانگنے والا آیا، آپ نے اس کو کلہاڑی عطا فرمائی، باقاعدہ فنڈ ریز کر کے، چندہ اکٹھا کر کے کلہاڑی خریدی گئی، اسے عطا کی گئی۔ فرمایا جا یہ کلہاڑی لے جا کر لکڑیاں کاٹ، ان کو بیچ، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال۔ مانگنا انسان کی عزت نفس کے منافی۔ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں تفصیل پہ کے ساتھ اس پہ چلتا، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تک جاتا، صرف اشارہ کر رہا۔ تو اسی پیٹرن میں جو حضور نے تربیت کی کہ مانگنا اچھا نہیں ہے، حسن نے بھی تربیت کی، امام حسین نے بھی تربیت کی۔ اس نے اپنا رونا، اپنا دکھڑا سنایا، دل پسیج گیا۔ ساتھ ہی اس نے بتایا حسن کے پاس بھی گیا تھا، انہوں نے بھی خالی نہیں بھیجا، 100 درہم عطا فرمایا۔ آج کل دے منگنے والے ویسے ذرا زیادہ سیانے ہو گئے، دس دے کہ اگو، لیکن کیا بات، وہاں مزاج کیا تھا کہ جب یہ بتاؤں گا کہ حسن نے بھی کرم کیا ہے، جب بتایا امام حسین اندر گئے، 1 درہم کم، 100 میں سے 1 کم ہو تو کتنے رہ گئے؟ 99 درہم اس کی ہتھیلی پہ رکھے۔ اس نے کہا حضور ادھر سے 100 ملے، توقع تو یہ تھی، امید تو یہ تھی کہ 101 ملتا، یا 105 ملتے، 112 ملتے، آپ نے 1 کم کر دیا۔ فرمایا بھائی کے ادب کا تقاضا یہی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ مزید کھولتا ہوں بات۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بھائی گھر کے اندر باپ کے درجے میں ہے۔ ساڑھے بھی وڈے برا ہیں یا کوئی نہ؟ پرانا ایک فارسی دا مقولہ سپیکر وچ نہ وکھرا کر کے کردہ، او تا اے آ بھائی برادر خرد مباش سگ باش، بھئی نکا بھرا نہ بنی باویں کتا بننا پوے بن جانا۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، برادر کبیر مباش، بڑا بھائی، سمجھ آ گئی؟ یہ معاشرتی معاملات ہیں۔ اور میرے کریم نبی نے صدیوں پہلے 80 چک والوں، 79 چک والوں اور پوری امت کی تربیت کرتے ہوئے یہ سٹیٹس طے کر دیا تھا کہ اگر گھر میں امن کی فضا دیکھنا چاہتے ہو، گھر کے ماحول میں پیار محبت کی خوشبوئیں بکھرتی ہوئی دیکھنا چاہتے ہو، اگر دلوں میں ایک دوسرے کی الفت و محبت کا پودا اگتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ بھی یہ ہے کہ چھوٹا خود کو چھوٹا جانے اور بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دے دے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ چونکہ سر بھی نہیں تے او جیڑا واقعات نو او بھی نہیں،
روٹین دے واقعات جیڑی ساڈی قوم سنن دی عادی ہے، سارا ہی اوپرا کام تے نواں کام ہے نا، اس واسطے میں تھوڑا جہا تھوان اس حوالے نال رلا کے ٹرنا چاہنا۔ بھائی ضروری نہیں کہ تقریراں نال صرف کنا دا چسکا آوے، ایدے بھی تے لذت دی لوڑ ہے یا کوئی نہ؟ توجہ، اب یہ حدیث میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، علماء نے بھی سنی، مفسرین نے بھی سنی، شیوخ الحدیث نے بھی سنی، مدرسین نے بھی سنی، گدی شاہ جی یہ حدیث کتنی سمجھ آئی، یہ حدیث ہمارے اندر کس لیول پہ جا کے جذب ہوئی، ہم نے اس حدیث کے ایک لفظ کا بھی پہرا دیا۔ میں امام حسین کی عظمتوں کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم سب کے ماں باپ امام حسین کے قدموں پہ نثار اور قربان ہو جائیں۔ میرے آقا کا جو فرمان حسین کی سماعتوں سے ٹکرایا وہ حسین میں جذب ہوگا۔ براؤ دتا 100 تے میں ہن 100 بھی نہیں دینا، 101 تا دور دی گل ہے، میں 99 دوں گا تاکہ بھائی کا مقام اور ادب برقرار رہے۔ آپ نے ان علماء سے نہیں سنا کہ مسجد نبوی میں ممبر تھا یا نہیں، اور ممبر کی داستان محبت الگ ہے، میں نے تو بات کو سمیٹنا ہے۔ ممبر کی تیسری آخری سیڑھی پہ حضور جلوہ گر ہوتے تھے، حضور تشریف لے گئے، زندگی بھر ابو بکر اس پہ نہیں بیٹھے۔ یہ کیا؟ خلاصۃ المفاخر عربی زبان میں پیران پیر، غوث جلی، غوث خفی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر ایک معتبر تذکرہ ہے خلاصۃ المفاخر۔ اس میں لکھا ہے کہ حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی خطبہ دے رہے ہیں، این خطبے کے درمیان اور دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں، اور جلوہ گر ہو کے اس کو ناممکن نہیں سمجھنا۔ خود حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے 70 ہزار فرشتے موجود ہوتے تھے، حاضرین کو علم توجہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70 ہزار فرشتے اترے، ان کا جسم ہیلدی تھا، وزنی تھا۔ جن صحابہ نے چارپائی اٹھائی ہوئی تھی وہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو کوئی پھول اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جنازے کے بعد حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آج 2 واقعات عجیب پیش آئے ہیں جنازے میں، ایک وزنی تھے صحابی سعد بن معاذ اور وہ وزن ختم ہو گیا، ایسے لگا کاغذ اٹھا کے جا رہے ہیں، دوسرا ہم نے یہ منظر دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ جنازے میں چلتے ہوئے اپنا پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت میرے نبی نے کہا جنازہ اٹھانے کا تم تو بہانہ تھے، اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ رش اور بھیڑ اتنی تھی کہ میں پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتا، اور فرمایا 70 ہزار فرشتے تھے۔ سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی پئی؟ ایک وقت ہے، ایک جگہ ہے، فرشتے 70 ہزار موجود ہیں، کسی اور کو نہیں نظر آ رہے، میرے نبی کو نظر آ رہے۔ یہ روحانیت کا ایک مقام ہے، اور میں آپ کو دعوت محبت دینا چاہتا ہوں کہ یہ مقام آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ مقام آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شاہ جی یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پیڑی پڑائی تے چوپڑیوں یا 2 ایک کہانی نہیں،
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میرا اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اپنے دل کو عرش الہی بناتے ہیں، اپنی روح کو قوت پرواز فراہم کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے جتنے راستے ہیں ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سب کچھ قرآن میں ہے۔ گل مکاؤنی نا، میں تو اگا پاک پتن شریف جانا تے انہیں ذرا اہتمام کر لیا، اس تو تھوڑا جا میں کھل پیا، ورنہ میں بتاتا کہ نفس کیا، نفس اس وچ کتنیاں گڈھن، ایک دو ترے نہیں سات، قرآن دے مطابق او گڈھاں کھل دیاں، کوئی کھولنا اللہ ہوئے تے، اور وہ جڑی آخری گاڑے او اس آیت دے وظیفے نال کھل دی، جڑی میں پڑھی پہ کھلوتا۔ توجہ، یہ میرا موضوع ہے، میں اس پہ بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی۔ حضرات ذی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور گل کے ہو رہی ہے، ادھر چلی گئی بات، غوث العظم رحمت عالم جلوہ گر ہوئے، اور رحمت عالم نے 7 مرتبہ میرے غوث کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تھوڑے وقت کے بعد مولا علی آئے، 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث اعظم نے پوچھ لیا، پہلے 7 مرتبہ کرم ہوا، یہاں 6 مرتبہ کرم ہو رہا ہے؟ فرمایا مقام رسول کا احترام ہے۔ حسین مکا چھڑیے یا ایک گل کو اور سنا لئیے، حسین وہ 99 درہم پہ عطا فرمائے، وہ شخص وہاں سے آگے گیا، مشہور صحابی، عالم صحابی، محدث صحابی، بہت حد تک مفسر صحابی اور کامل فقی صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دروازے پہ گیا، دستک دی، اپنا دکھڑا پیش کیا، وہ 40 درہم لے کے آئے، انہوں نے 100 دیا، انہوں نے 99 دیا، اور آپ 40 پہ فارغ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے جو جملہ بولا سنیے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے، وہ فرمانے لگے، تو مجھے ان سے ملاتا ہے؟ تو مجھے ان سے ملاتا ہے؟ وہ تو علم بھی، علم میں، مال میں، عطا میں مجھ سے کہیں آگے ہے۔ دنیا جس وقت تک انہاں دوہاں فریقن لڑاوے نہیں، انہاں دا الو سدھا نہیں ہوندہ، انجے نا۔ اور سنی کا یہی تو مطلب ہے کہ وہ اہل بیت کی رفعتوں کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہے، صحابہ کی عظمتوں پہ نثار ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق رحماء بینہم نس آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ یہ سارے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ بہت باتیں ہیں سیرت حسین کے حوالے سے، بہت باتیں سن، چونکہ انہا موضوعات دی لوڑ نہیں نا کہ نہ کنا دا چسکا بڑھدا، نہ نعرے لگ دیں۔ عصمت اللہ صاحب کو لو پوچھو، میں تا طے کی تویا کہ اپنی تقریر وچ ایک تا ٹائم ضائع نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ دوسرا نعرہ معافی، تیسرا معافی۔
سمجھ آ گئی؟ نعرے نال دماغ مچھردا، پیسے نال دل مچھردا۔ اور اے میں ونڈ بڑیاں مثالاں نال کر کے تھوان سمجھا سکدا جو تھوان لوڑ ہووے۔ نعرے نال دماغ مچھردا اور پیسے نال دل مچھردا، جے دوواں شیاں دیا گلا گھٹ چھڑیے بچت ہو جانی کہ نہیں ہو جانی؟ توجہ، بڑی توجہ۔ ایک صرف ان کی مبارک سیرت کا چمکتا ہیرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا۔ ضرورت سمجھی کہ مجھے باہر جانا چاہیے وضو وغیرہ کے لیے۔ اس وقت واش روم، ٹوائلٹ، باتھ روم تو گھروں میں ہوتے نہیں تھے، سب باہر جاتے تھے۔ امام نے ضرورت سمجھی کہ مجھے باہر جانا چاہیے، ساتھ خادم ہے، غلام ہے، جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک لقمہ، بائٹ، روٹی دا ٹکڑا گرا ہوا نظر آیا۔ امام حسین کے قدم رک گئے۔ اب امام حسین کے ملک میں روٹی کی کتنی بھی حرمتی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام قدم رک گئے۔ ایک لقمہ، صرف رکے نہیں، وہ سرو قد امام کس کس عظمت کو سلام پیش کروں۔ میرے بزرگوں نے کہا، اگر یاد ہو جائے آپ کو تو اچھا ہے، بگیسوئے شہید کربلاؤ روئے گلگونش، بگیسوئے شہید کربلاؤ روئے گلگونش، گرہا اذکارم اے مشکل کشا، مشکل کشا بکشا، اے مشکلیں حل کرنے والے، میں تیرے دربار میں ایک وسیلہ لا رہا ہوں۔ اے مشکل کشا، وہ وسیلہ کون سا ہے؟ حسین کی حسین زلفیں، وروئے گلگونش، اور اس کا پھول جیسا چہرہ۔ یہ وظیفہ ہے ہمارا، سیدن بھی کوئی نہیں پتا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہمارا وظیفہ، ہم عظمت آل رسول کے حوالے سے جو حقیقی آداب ہیں ان کو جانتے بھی ہیں، اور محمد پاک کے کرم سے ان کے پہرے دینے والے بھی ہیں۔ یہ روایتی اور یہ معاشرتی چیزیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کھوکھلا سارا نظام۔ میرے بزرگوں کی خانقاہ پر ہر اسلامی مہینے کی 5 تاریخ کو پنجتن پاک کا ختم دیا جاتا، 10 تاریخ کو امام حسین کا ختم دیا جاتا ہے، 13 محرم کو امام حسین کا کل پڑھا جاتا ہے، وغیرہ۔ اور آپ کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ حضرات، وہ لقمہ گرا ہوا نظر آیا، رک گئے۔ یہ رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کی تربیت میں رزق کا ادب اور امام حسین کی تربیت میں عاجزی، کیا ہن نکا جیا پیر نہیں سمندہ، انجے گل ہے یا نہیں؟ اور حسین سے بڑا کوئی پیر؟ اے جڑی سونے نالو بھی زیادہ چمکدی سیرت ہے نا امامہ دی، اے سمجھو، اے پڑھو تے آج دے جڑے دتورن پھر انہاں ویکھو۔ گل گئے، گلشن گئے،
دھتورے رہ گئے. ناراض تو نہیں ہو رہے حضرات، رک گئے. بات ختم نہیں ہوئی، صرف رکے نہیں. خادم سے کہہ سکتے تھے اٹھا، نہ کہا نہ ادھر دیکھا، سرو قد کربلا کا امام، میدان محشر کا تاجدار، خیر الامم، ساری امتوں میں سے بہترین ہستی حسین، رسول اللہ کی آنکھوں کا تارا، خود اٹھانے کے لیے جھک گئے. سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی پئی؟ میں اپنی جتی بھی مسیتی لے آ سکتا ہوں چاہ کے، یار کچھ میرا سانگ بناؤ نا. اج دا پیر، اج دا سید زادہ، اج دا مولوی زادہ اپنی جتی بھی چون واسطے تیار ہے، اور ادھر کیا صورتحال ہے. رک گئے، جھک گئے. وہ نوالا اٹھایا، خادم کو دیا کہ یہ امانت کیا ہے. چونکہ جا رہے تھے کسی اور کام، ورنہ شاید امانت نہ رکھواتے. امانت میں واپس آؤں، میں لے لوں گا. خود آگے تشریف لے گئے، قضائے حاجت فرمائی، واپس آئے. خادم سے پوچھا وہ لقمہ جو تجھے سونپ کے گیا تھا، اس نے کھا لیا تھا. سمجھ آئی؟ اے خادم جڑے ہیں نا، پتہ نہیں تھوڑے علاقے چ یہ گل ہے کہ نہیں، ساڈے علاقے چ ہے آستانیاں تے خانقاہاں تے کہ جڑے پیراں دے خادم ہوندے نا، ایڈے ایڈے پیر ہوندے. جی کیا خیال ہے جی؟ آپ کو تو واسطہ پڑتا رہتا ہے نا. کتنے پیر ہوتے ہیں؟ 1.5 پیر. تو یہ نظام اس نے وہ کھا لیا بیچارے نے. اور امام نے آ کے پوچھا کہ وہ میری امانت، میرا وہ دیا ہوا لقمہ. چپ، کاٹے تو لہو نہیں. اس کی یہ کیفیت ہو گئی. ہمت جمع کر کے بولا کہ وہ تو میں نے کھا لیا. آج کا کوئی پیر زادہ ہوتا. سمجھ آ رہی؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. حسین 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 حسینیت، ہاں ہاں ہاں، ایسے ہی بات. حسین کو جذب کر رہا، اور حسین کا جذب ہونا یہی ہے کہ حسین کی سیرت کے جو اجلے موتی ہیں ان سے اپنی شخصیت کو سنوار لیں. کوئی ایسا ویسا ہوتا تھپڑ لگاتا، گرا دیتا، پتہ نہیں کیا کہتا. حسین آگے بڑھے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تو نے مجھے ایک بہت بڑے اجر سے محروم کر دیا. کس سے؟ اجر سے محروم کر دیا. وہ ہکا بکا حسین پاک کو دیکھ رہا ہے کہ نیکی، اجر وہ کیا ملنے والی تھی جس سے حسین محروم ہو گئے. میرے حسین کہنے لگے، توجہ میرے دوستو، 80 چک والو، 79 چک والو، ہون سن ساریاں چاول لبڑے دسو تے ہونے پتہ لگ وینا بے اساں امام دا اے فرمان جیڑا بزبان امام مصطفیٰ کریم والو آیا، اساں اس سے کتنا عمل کرنا توجہ درکار ہے. امام حسین پاک نے فرمایا، میں نے اپنے نانا سے سنا جو اللہ کے رزق کا ادب کرتا ہے، سوکھی ہوئی روٹی ہی کیوں نہ ہو، جو اس کا احترام کرتا ہے، اللہ اسی لمحے اعلان کرتا ہے میں نے اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے.